شاہ صاحب، ڈاکٹر حیدر شاہ صاحب سے پہلے ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ سید عثمان صاحب بھی آگے ہیں. جی انہوں نے کوئی 10 سوالات تھے کسی قادیانی مرزئی نے ان سے کیے ہیں. شاہ صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جی مفتی صاحب میں سن رہا ہوں. جی وہ آپ سوال کر لیں تاکہ میں ابتدا میں ان کے جوابات دے دوں، تو پھر سٹریم ہم یہ کرتے رہیں گے. جی پہلا سوال تو یہ اس نے مجھے جس طرح پوچھا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم یعنی وہ لوگ جو ہیں، نعوذ باللہ ہم تو نہیں، یعنی وہ لوگ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، اس نے کوئی رسول نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں، اور ہاں جو مرزا غلام قادیانی ہیں وہ احمدی ہیں، اور یہ ایک 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ ہے. شور کس کا آ رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں شور کہاں سے آ رہا ہے اور کس کا آ رہا ہے. شاہ جی آپ کی طرف سے یہ شاید؟ نہیں، میں نے تو مائک نہیں وہ سید حیدر علی شاہ صاحب کی طرف سے تھا، انہیں میں نے بیک سٹیج کر دیا، بعد میں لے لیتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی دوبارہ ریپیٹ کیجئے. پہلا قادیانی مرزئی کا کیا سوال ہے؟ جی اس کا پہلا یہ عقیدے کا سوال ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ جو ہم وہ مرزے کو امام مہدی مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے، یہی ہے؟ ہاں جی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہی ہے، اور یہ ٹھیک ہو گیا. 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے ہمارا. نہیں وہی نہیں نہیں، یہ 3-4 سوال آپ نے اکٹھے کر اچھا دیے نا. اچھا ایک صحیح. سوال ایک کیجئے تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی رہے. اچھا کہ جی اچھا اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم مرزے کو امام مہدی مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ سوال تو ویسے بھی ہماری سٹریم سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج یہی ہمارا تھا کہ مرزا جونیئر جیل میں یہ کہتا ہے کہ قادیانی مرزئیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا، کیونکہ وہ اس کے پھوپھی کے پتر ہیں نا. تو یہ بھی آپ کا بھی سوال کہ مرزا قادیانی کے فالور اور حمایتی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو امام مہدی مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے. اس کا جواب بھی میری کتاب قادیانی کلمہ کے اندر موجود ہے. یہ اپنی کتاب ہی میں کھول لیتا ہوں اور حوالہ جات یہاں سے دے دیتا ہوں. پہلے تو یہ فہرست دیکھ لیجئے گا، اس فہرست کے تحت ہر چیز آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب یہ کتاب انگلینڈ میں اویلیبل ہے آپ کی کتاب؟ آپ پی ڈی ایف مجھ سے لے لیجئے گا نا. اچھا اچھا جی انگلینڈ شاہ صحیح بھی ٹھیک. صاحب پہنچے گی. ہارڈ کاپی بھی انگلینڈ میں بھیجی جا سکتی ہے. جی تو وہ اصل میں ہمارے پاس نا ہارڈ کاپی جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں نا وہ ذرا ختم ہوئی ہیں. تو اگر شاہ جی آپ چھپوا کے اس کو انگلینڈ کے اندر تقسیم کروانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو یہ کام بالکل، بھی آپ مجھے کریے. پی ڈی ایف فائل اس کی بھیجیے گا، مہربانی. جی میں پی ڈی ایف بھیجوں. اچھا جی یہاں پر دیکھیے حوالہ جات جب آگے جاتے رہتے ہیں. قادیانی دلائل، ایک تو یہ کہ قادیانیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عقائد محمودیہ، نمبر 1 صفحہ 7. یہ اصل سکین کتاب کے آخر میں موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ جناب قادیانی مرزئیوں کا کلمہ ہے لا الہ مرزا غلام احمد رسول اللہ. اگلی بات، یہ دیکھیے کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 158 کے اوپر مرزا قادیانی کا چھوٹا بیٹا یعنی چھوٹا بشیر احمق ایم اے سیرت المہدی کا مصنف وہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موتر لہ شلوار خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی ہے. تو یہ تھا کئی سوالوں کا جواب. ایک تو یہ کہ نہیں جی ہم تو امام مہدی مانتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، میں دوبارہ دنیا میں آیا ہوں. دوبارہ دنیا میں میں خاتم الانبیاء خاتم النبیین اصل میں ہی ہوں. اور خاتم الانبیاء جب اپنے آپ کو کہہ دیا تو نبوت کا دعویٰ بھی بیچ میں خود ہی آ گیا آٹومیٹکلی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں. یہاں تو کوئی دعوی مہدیت نظر نہیں آ رہا. یہ پہلا حوالہ ہے جی. آگے یہ ایک حوالہ ہے کلمۃ الفصل صفحہ 105. کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا؟ یہ حوالہ آپ کے سامنے. یہ ایک کتاب ہے تذکرۃ المہدی صفحہ 307 کے اوپر. یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے ایک بڑے مشہور معروف سجادہ نشین سے لے کے یہاں ہمیں رسول فرمایا ہے. یہ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک مریض یعنی قادیانی مرزئی وہ آ کے کہتا ہے مرزا قادیانی کو کہ باہر ایک بندہ تھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کبھی تم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو مرزا قادیانی کے امتی نے کہا کہ ہاں میں تو 5 ٹائم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں، یعنی مرزا قادیانی کی. تو یہ بات اس نے آ کے مرزا کو بتائی تو مرزا نے کہا واہ واہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے، بے شک صاحبزادہ صاحب لکھ دو اور قطعی طور پر لکھ دو ہمارا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے. مرزا قادیانی نے کہا ہاں میں محمد ہی ہوں. یہ تم نے صحیح جواب دیا. تو جو میری زیارت کرتا ہے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کرتا ہے معاذ اللہ. کیونکہ دنیا میں دوبارہ آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ نے بھیجا. یہ اصل میں قادیانی مرزئی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جنم ہونے تھے. ایک جنم مکے میں ہوا، مدینے میں مدفون ہوئے، اور دوسرا جنم 1400 سال کے بعد قادیان کے اندر ہوا جو کہ مرزا قادیانی معاذ اللہ. یہ تمام حوالہ جات میں اگر پڑھوں تو بڑا وقت مجھے چاہیے. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ قادیانی مرزئی کا یہ جو کہنا کہ نہیں جی ہم تو اس کو امام مہدی مانتے ہیں، مرزا قادیانی نے تو خود اس کے اوپر میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں. مرزا نے کہا کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری مخدوش ہیں، کل معدوم ہیں اور غیر معتبر ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو امام مہدی کا عقیدہ تو آیا ہی احادیث کے اندر ہے، قرآن میں تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. تو جب قرآن کے اندر بھی نہیں، احادیث ساری کی ساری ضعیف ہیں اور موضوع اور من گڑت ہیں، تو پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے؟ تو یہ جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں بعض قادیانی، کیونکہ قادیانیوں کے مختلف ٹولے بن گئے ہیں. کئی قادیانی مرزئی فرقے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کئی مرزا قادیانی کو خدا مانتے ہیں، کئی مرزا قادیانی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کئی اس کو مریم بی بی مانتے ہیں، کئی اس کو مسیح مانتے ہیں، کئی اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، کئی اس کو مجدد مانتے ہیں، کئی اس کو امام مہدی مانتے ہیں، کئی اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، کئی اس کو مناظر اسلام مانتے ہیں. تو قادیانی مرزئیوں کے سینکڑوں تو گروہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا شاہ جی، پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ کوئی مزید پوچھنا ہے آپ نے؟ نہیں، پہلے سوال کا تو جواب مل گیا اور ادھر ہی کلیئر ہو گیا ان کا سارا عقیدہ. اب اگر وہ آپ کو ادھر اس ٹائم تقریباً 7-8 احمدی دیکھ رہے ہیں اس شو کو، تو اگر ان میں تھوڑی سی سوچ سمجھ ہوگی تو پہلے عقیدے میں یہ غلط ثابت ہو گئے ان کا جو پروفٹ ہے جو بھی ہے ان کا.
اور ادھر سے سارے سوالوں کا بھی رد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے آگے وہ بھی سوال پیش کر دیتا ہوں جو انہوں نے آگے اور مجھ سے کیے تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا جی کہ ہم وہ آپ کو بھی ہمارے عقائد سارے وہی ہیں، وہ اس میں تھوڑا بہت تو یہ جواب آپ نے دے دیا، لیکن وہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا جو ہم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے تو ہم قبلہ قادیان کی طرف موڑ لیتے، ہم نماز بھی مکہ کی طرف پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ ادھر یورپ وغیرہ سے یہ جا سکتے ہیں، یہ جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، تو یہ ادھر جا کر عبادت حج بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، عمرہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کا نبی یعنی وہ سچا مطلب وہ ہمارا ہم اس کو نبی مانتے تو وہ اب قبلہ قادیان کی طرف اس نے کیوں نہیں موڑا، ادھر ہی کیوں رکھا ہے؟ جی یہ سوال ہے ایک۔ اچھا جی، یہ سوال ہے۔ پہلے تو یہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کہاں سے یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ لو جی اگر ہم اس کو نبی مانتے ہوتے تو جناب ہم اپنا قبلہ قادیان کو بنا لیتے؟ یہ کلیہ کہاں سے بنایا ہے؟ آیا قرآن سے یہ کلیہ بنایا ہے یا حدیث سے بنایا ہے؟ یہ قادیانیوں سے لازمی پوچھیے گا۔ یہ میرا پہلا سوال آپ لکھ لیجیے۔ جی لکھ لیجیے۔ اگلا جواب، قادیانی مرزیوں کا قبلہ واقعی قادیان ہے، وہ میں ثبوت دے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے خطبات محمود، صفحہ ہے 254۔ وہ قادیانی مرزیوں کا خلیفہ کہتا ہے آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا۔ آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے حج تو مفید ہے، مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو مسلمانوں والا جو حج ہے نا، اس کی جو اصل غرض تھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اصل غرض وہ چونکہ جو قادیانیوں کا قادیان کے اندر جو ہو رہا تھا جلسہ، تو وہ کہہ رہے اصل حج یہ ہے ہمارا، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس نے فراڈ کیا، جھوٹ بولا۔ یہ ان قادیانیوں کا یہی ڈرامہ اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے۔ دیکھو جی یہ قتل کر رہے ہیں ہمیں جی، قتل کر رہے ہیں جی، قتل کر رہے ہیں جی، ہمیں جی قتل کر رہے ہیں۔ سب ڈرامے یہ صرف اور صرف جناب باہر کی وہ سیاسی پناہ لینے کے لیے انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، کینیڈا کے اندر رونا دھونا یہ ڈالتے ہیں۔ دیکھو جی دیکھو مسلمان قتل کر رہے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ بھی قاتل ہے، یہ قادیانیوں کے مرزیوں کے خلاف ہے، تو یہ مسلمان یہ مولوی بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ قتل انہوں نے منہ پہ رکھا ہوتا ہے، بس ڈرامے بازی۔ تو جو احمدیوں کو قتل کر دینے بھی جائز سمجھتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قادیانیوں کا جو حج ہے وہ قادیان ہے، قادیان کے اندر جو قادیانی جلسہ کرتے ہیں وہ ان کا حج ہوتا ہے، اور ان کا یہ جو قبلہ کعبہ ہے وہ قادیان ہے۔ کیوں کہ قادیان کے اندر مرزا قادیانی کی قبر ہے، اور مرزا قادیانی کو یہ خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ تو چونکہ مرزا قادیانی کو وہ اللہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی کی قبر کو اللہ کا گھر وہ سمجھتے ہیں، تو اس کا وہ طواف کرتے ہیں، وہیں وہ جلسہ کرتے ہیں۔ تو مرزیوں کا قبلہ کعبہ، مکہ، مدینہ سب کچھ قادیان۔ جی دوسرے سوال کا جواب ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا، اور ان میں 2-3 سوالوں کا جواب ہو گیا جو پہلے والے اعتقاد میں تھا، تو وہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، کیونکہ سوالوں کا اگر وہ عقل مند ہوں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کیا ہوگا۔ یہ قتل سے ریلیٹڈ، کیونکہ قتل کی بات ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں آپ یعنی ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے اس کو سیدھا کہا کہ میں آپ کو مرتد سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنا ذاتی کہا، اسلامی روح سے تو مفتی صاحب آپ بتائیں گے کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو اگر وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں آپ ہمیں مرتد سمجھتے ہیں، اقلیت نہیں سمجھتے، تو مرتد کو تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں ملے اس کو مار دو،
تو ہم پاکستانی قانون کے مطابق، کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں، جو 1974 میں جب بھی یہ ڈکلیئر ہوئے تھے نان مسلم، تو یہ اب اقلیت ہیں پاکستان میں یا مرتد ہیں یا کیا ہیں یہ پاکستانی قانون کے مطابق؟ گزارا یہ ہے شاہ جی، اس سوال کا جواب یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ یہ لوگ ہیں۔ اب فراڈ، جھوٹ، دجل کا کوئی جواب تو نہیں نہ ہوتا بھائی، جھوٹ بولنا جھوٹ کے کپاؤں تو نہیں ہے، الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ بھائی بہتان لگاتے جاؤ جتنا بھی لگاؤ۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سید ہوں اور میرے اوپر یہ الزام لگائیں، بہتان لگائیں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، مجھے کہیں یہ تو موچی ہے۔ اب میں مطلب کیسے ان کو ثابت کروں یا کراؤں؟ مطلب ایک بندہ جب کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اب جھوٹ کا کیا مطلب؟ سورج نکلا ہو سر پہ ہو تو کوئی کہے کہ نہیں جی سورج تو نہیں نکلا، تو اس کو کیسے آپ پھر راضی کریں گے جناب؟ اس کو راضی نہیں آپ کر سکتے، اس کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کو کسی پاگل خانے میں، مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس اس کو لے جائیں، اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کہ جہاں پہ ملے، گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ مرتد ملے قتل کر دو، جھوٹ ہے۔ او بھائی، نہ ہی تو یہ ہمارے اسلام کا قاعدہ ہے، نہ ہی کسی یہ مولوی نے کہا ہے، نہ ہی کسی سیاستدان نے کہا ہے، نہ ہی کسی وکیل نے کہا ہے، نہ ہی کسی جج نے کہا ہے، نہ ہی یہ مطلب سرے سے یہ بات ہی فراڈ ہے کہ لو جی مرتد ہے، یہ قادیانی مردئی ہے۔ پہلے تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا مرتد، اچھا یہ مرتد ہیں تو لہذا مرتد جہاں پہ بھی ملے ان کو قتل کر دو، یہ ان کا قانون ہے، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم تمہیں مرتد سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو تمہیں زندیق سمجھتے ہیں۔ قادیانی مردئی کو ہم زندیق کہتے ہیں، مرتد تو نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ قاعدہ کلیہ بنایا کہاں سے بھائی؟ ہمیں بھی بتا دو، وہ ہمیں وہ جج سے ملوا دو، وہ ہمیں وکیل سے ملوا دو، اس سیاستدان سے ملوا دو، اس مولوی صاحب سے ملوا دو، اس کتاب کو دکھا دو کہ جس کے اندر یہ ہو کہ بھائی یہ قادیانی مردئی مرتد ہے، لہذا جہاں پہ ملے ان کو گولی ٹھوک دو، قتل کر کے سانس لے رہی ہے۔ تو میرا پتر اگر یہ قانون ہوتا نا تو تمہارا ربوا یہاں پہ ابھی نہ ہوتا۔ یہ بات ڈرامے بازیاں کر لو جتنی بھی کرنی ہے، ڈرامے بازیاں کا تو کوئی حل نہیں نا۔ وہ چونڈے کے اندر دندناتے پھرتے ہو تم، اور بھی کئی جگہوں کے اوپر، تھر ایریے کے اندر تم ہو، ادھر سرحد کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، ہاں جی، اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر تمہارے مرزواڑے ہیں، قادیانی تو ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی مطلب تمہیں قتل غارت گری ہوتی نا تو بیٹا میرا کوئی ایک بھی تمہارا ادھر مرضی نہ ہوتا۔ جھوٹ بولنا ہے تو جتنا مرضی پھر بولو، فراڈ کرنا ہے تو کرتے رہو، پھر اس کا کوئی حل تو نہیں۔ جی شاہ جی، بہت مہربانی شاہ جی، یہ جو آپ نے ابھی جواب دیا نا، یہ بالکل ان کو ان کا آئینہ دکھا دیا کہ پاکستان میں کوئی ان پہ کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، یہ بس اس کا بہانہ ڈھونڈ کے ادھر آ کے بس سیاسی پناہ لے کے انہوں نے کاغذ لینے ہوتے۔ بڑی مہربانی۔ ایک اس میں شاہ جی ان کا طریقہ کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی طریقہ یہ ہوتا ہے، شاہ جی اپنے گھر میں انہوں نے نا کوئی وہ بابا قائد اعظم کے زمانے کا کوئی ٹی وی رکھا ہوتا ہے، اچھا جی، وہ پرانا سڑیا سکیا سڑیا، اچھا جی، وہ پرانے زمانے کی کوئی فریج بھی رکھی ہوئی ہے، وہ جو تین ڈبہ ہوتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو کباڑ خانے سے لے جاتے ہیں۔ اچھا یہ 3-4 چیزیں اپنے گھر میں اکٹھی کریں گے، اب اپنے 3-4 یاروں کو کہیں گے یار انج کرو کہ پتر اپنی داڑیاں بڑھا لو، اپنی شیپ بڑھا لو، یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ 2 مہینے کی داڑھی وہ بڑھا لیتے ہیں، سر پہ کوئی ٹوپی چوری کرتے ہیں مسجد سے، ہاں جی ہیں تو چور نہ، وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ ادھر سے ان لڑکوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے گھر کی وہ ٹی وی شیوی جو میں لے کے آیا ہوں نا 3 ڈبہ، ان کو پھینکنا ہے باہر اور اس کو لگا دینی ہے آگ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے او جڑے شبرات تے شادی بیاہ تے جڑے بمب نہیں چلاندے، بمب پھوڑ دے، وہ 1-2 بمب جڑا نا اندر تے ماچس دی تیلی لائی تے دڑم دی آواز آئے گی۔ اچھا ادھر سے 3-4 لڑکوں کو کہیں گے تم کیمرے لے کے کھڑے ہو جاؤ، بس اب یہ کام شروع ہونے لگا ہے۔ اب جب یہ ساری جناب وہ پہلے آتے ہی نا، وہ جو مصنوعی اور بناوٹی انہوں نے مولوی بنائے ہوتے ہیں، وہ آتے گالیاں نے کہا تیری بہن دیو، تیری ماں دیو، مرزیا قادیانیاں نکل باہر، تینوں اج کر دینا ہے، اج تینوں دی چھڑنا نہیں میرا پتر۔
اب وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, پلان ہوتا ہے بھائی ایسے ایسے کرنا ہے. ہاں جی, ڈرامے بازیاں بھی تو سمجھے نا جی, کہانی ہوتی ہے یہ سب کہانیاں. اچھا, وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یار تصویر میری لے آتے ہوئے احمد. اچھا, وہ کیمرہ لے کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے بڑے سیانے تو ہوتے ہیں نا, ایسے ایسے جناب. احمد کتنے ٹر گئے یار, میں کر رہا ہوں. اچھا, وہ ایسے نا ایسے کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی, وہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, وہ ایسے تصویریں بھی کھینچے جاتے ہیں, دڑا دڑا جلدی جلدی تصویریں کھینچ لو جلدی اے نا, اگ بجن تو پہلے پہلے تصویریں 50-60 کھینچ لے آ جائے جلدی جلدی. ادھر سے یہ نا جناب پیسے دیتے ہیں 2-4-5 ہزار روپیہ میڈیا کو. آپ کو پتہ یہ ہوتے تو کن کترے ہیں نا یہ اخباروں والے اور یہ ٹی وی چینل والے, یہی تو ان کو خبر چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہے بھائی, یہ حملہ ہو گیا ہے, مولویوں نے کر دیتا ہے حملہ, جلدی جلدی آ جائے. اب وہ سارے ان کو بلا کے وہ بھی وہ تصویروں پہ دڑل دڑل کھینچ کے جلدی جلدی خبریں نشر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو چلانے ہوتے ہیں اپنے اخبار. ڈرامہ ہوتا ہے نا, سب ڈرامہ. یہ پلان ہوتا ہے, یہ اب نا وہ تراشے لیتے ہیں, وہ ویڈیوز جو یوٹیوب پہ خود پھینکتے ہیں, خود یہ چینلز کو بھی دیتے ہیں یہ ویڈیو چلاؤ, اس کو چلانا ہے تم نے. ڈرامہ ہوتا ہے یہ. پھر باہر جا کے سیاسی پناہ جب لینی ہوتی ہے یہ ان کو دکھاتے ہیں, یہ ثبوت کے طور پہ. یہ ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں کہ ایک جرمنی کے ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں ان کا لیتا, یہ سارے قادیانی مرزائی ان کو جانتے ہیں. اس بوڑھا آدمی ہے بیچارہ, اس کو انہوں نے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا. اس کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی جھوٹ ہے. انہوں نے پلان کیا, اس کو دہشت گرد ٹیرورسٹ بنایا. کیسے بنایا؟ میں نے ان سے پوری سٹوری سنی, انہوں نے یہی بتائی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری ویڈیوز کی کٹنگ کر کر کے تو پتہ نہیں یہ اپنے گھروں کے اوپر حملے کروا کے وہ ساری میرے اوپر ڈال دیے. ہاں جی, کرنے کے بعد ایک طوفان بدتمیزی بپا کر کے مجھے ٹیرورسٹ بنا کے, وہ بھی پتہ نہیں کوئی 17 سال 15 سال جیل میں رہے ہیں, وہ بھی چھوٹ کے ہیں. یہ ہوتا ہے پلان. ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, سب ڈرامے بازی, سب کھیل ہوتا ہے, پلان ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ تو قادیانیت مطلب جس کی بنیاد بیس ہی جھوٹ کے اوپر ہے, یہ پورا مذہب جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے. اور یہ پلانر لوگ ہوتے ہیں, یہ پیچھے پردہ رہ کے پلان کرتے ہیں. جب جب گولی چلتی ہے پاکستان کے اندر, جب جب مسلمان مرتا ہے, اس گولی کو چلانے والا, بندے کو گرانے والا, مسلمان کو گرانے والا قادیانی ہوتا ہے. اس سے پردہ وہ کھڑا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہوا کہ وہ جب بم دھماکے ہوتے تھے مسجدوں کے اندر, سنا تھا آپ نے کہ نہیں, وہ فسادات کھڑے ہوئے تھے دیوبندی شیعہ کے خلاف نا, دیوبندی شیعہ کے, تو بڑے جناب ادھر سے دیوبندی مار رہے تھے, ادھر سے شیعہ مار رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے شیعہ مار رہا ہے, یہ کہہ رہے تھے دیوبندی مار. ایسا نہیں تھا, وہ قادیانی تھا. ہر تمہاری گولی کے پیچھے, تمہارے بم کے پیچھے, تمہارے بندے مارنے کے پیچھے مسلمانوں کا تو اتنا قتل عام ہو رہا ہے, یہ ان کو نظر نہیں آتا. ہم نے نہیں کبھی شور مچایا, ان کا کوئی مرتا بھی نہیں ہے. قادیانی مرزائی کے گھرانے کیونکہ ایک مکھی بھی مر جائے تو پوری دنیا پر اچھالیں گے, اوے مکھی مر گئی ہے ساڈے مرزائیاں دے گھر. کتنے امن سکون سے تم پاکستان میں رہ رہے ہو, آج تک کوئی ایسا میں نے تو نہیں سنا دیکھا. یہ پتہ ہے کرتے کہ ہیں شاہ جی, کرتے یہ ہیں, یہ جان بوجھ کے خود اپنے مردواڑوں کے اوپر ڈرامے بازی اس طرح کی کروا کے نا شور ڈالیں گے, دیکھو ہمارے مردواڑے کے اوپر گرا دیا, جلا دیا, ظلم و ستم ہو گیا. سب ڈرامے باز. تمہارے مردواڑوں کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا, حالانکہ پاکستان کا قانون ہے. یہ پاکستان کی اسمبلی نے 1974 کی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شبیہ مسجد کی نہیں بنا سکتے اپنی عبادت گاہ کو. تمہاری آج لاہور کے اندر جا کے دیکھ لو, تمہارے مردواڑے کئی جگہ کے اوپر ہے. جامعہ نعیمیہ کے قریب تمہارا مردواڑا ہے, آج بھی مینارے بنے ہوئے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں خود ربوے میں کئی دفعہ گیا ہوں, جناب نگر,
उधर अंदर तुम्हारे जनाब वो सारे तुमने अपनी इबादत गाहों के सब मस्जिदों का नाम जो दिया तुमने, वो मीनारे बनाए हुए हैं, मेहराब बनाए हुए हैं, हर चीज है। तुम आज भी कलमे पढ़ते भी हो, लिखते भी हो, कुरान को कुरान कहते भी हो, अल्लाह को अल्लाह कहते भी हो। पीछे पर्दा ये है, वो आपने सुन लिया। मुहम्मद कहते हो लेकिन मोहम्मद कौन है वो तुम लोगों को पता है। कुरान को कुरान कहते हो लेकिन कुरान कौन सा, ये मिर्जे पे नाज़िल हुआ है जी। इबादत हम करते हैं, देखो मस्जिद हमने बनाई है, दाढ़ी रखी हुई है, भाई ये मस्जिद किसकी है? ये लाश की, काले और कालू की है। ये मिर्जा कादियानी की है। मिर्जे कादियानी को हम सजदा करते हैं क्योंकि वो उसने अपनी मनाम में अपने आप को अल्लाह बने देखा था और उसको फिर यकीन हो गया था कि वो अल्लाह ही है। वो खुदा का बेटा भी है, खुदा की बीवी भी है, हम तो उसकी इबादत करते हैं। ये पीछे पड़ गए लोगों को दिखाने के लिए, हाँ जी हम अल्लाह को मानते हैं। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, विर्द करो, तस्बीह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंदर खाने के, अंदर खाने ये हकायक बोल रहे हैं, तुम्हारी किताबें बोल बोल के चीख चीख के कह रही हैं कि मिर्जा कादियानी अल्लाह है, मिर्जा कादियानी अल्लाह, मिर्जा कादियानी मोहम्मद है, मिर्जा कादियानी मोहम्मद है। ये नहीं लोगों को बताएंगे, ये तो बताना ही नहीं है ना ना। ये बताया तो हमारा तो दुकान बंद हो जानी है। इसलिए तो मिर्जा जूनियर जेल में चीखता है, वो कहता है इनको युद्ध न सारा से बातर तो ना कहो ना, और नहीं यार इन्होंने जफियां पाओ ना, तो यह भी तो तुहाडे भरा ही ने ना, वो यह भी तो एक फिरका ही ने ना। शाह जी समझ गए आप? जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब वही एतकादात में एक और भी उसने मुझे मैसेज किया है कि ये भी पूछो जरा इनसे, वो एतकादात में ही रह गया, अकीदे में ही रह गया था कि हमारा जो मुसलमानों का अकीदा है, मुफ्ती साहब इस पर रोशनी डालें। इमाम मेहदी को मानना, जो बंदा अगर इमाम मेहदी इंशाल्लाह हमारे नजदीक तो भी उन्होंने आना है, तो जब वो आएंगे और जो उनको नहीं मानेगा क्या वो काफर होगा? वो जब आएंगे इसका जवाब देने लगूंगा। वो जब आएंगे ना वो देखी जाएगी, वो जब आएंगे ना, वो तशरीफ जब लाएंगे वो देखी जाएगी, वो खुद ही मनवा लेंगे कि तुम मुसलमानों के काफिर हो। अभी तो तुम अपने घर के अपनी मंजी थले डांग फेरो ना। तुम तो ये कहते हो कि इमाम मेहदी के मतलब जितनी भी हदीसें हैं सब मखदूश हैं, ज़ईफ हैं, ना काबिल कबूल है, मानते ही नहीं। तो फिर इमाम मेहदी का कीदा आया कहां से, ये भी तो बताओ ना हमें। वो तो मुसलमानों का मसला है ना कि भाई मुसलमानों के यहाँ जो मानेगा नहीं मानेगा वो छोड़ो, मुसलमानों के अपने मामले। मुसलमानों के अंदर भी दो बड़े बड़े ग्रोह हैं। एक कहता है कि भाई इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके हैं, वो एक गार के अंदर मुस्ततर है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, हम मुंतजिर हैं, इसीलिए उनको वो कहते हैं महदी मुंतजिर, मुंतजर यानी जिनका इंतजार किया जा रहा है। तो महदी मुंतजर उनको कहते हैं। एक ग्रोह तो वो है। एक ग्रोह वो है कि वो कहते हैं जी कुर्बे क़यामत में वो पैदा होंगे, काबातुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे, तो उलमाए वक्त उनकी पहचान कर लेंगे। इमाम महदी इमामत करवाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नाज़िल होंगे तो वो उनकी इमामत इक्तदा मिनमात पड़ेगी। ये तो मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के मसाइल से तुम्हें क्या लेना देना? मर्ज़इयों का दिया नहीं हो। मुसलमानों के तो लाखों मसाइल है। हम काफर हो या मुसलमान हो ये छोड़ो, अभी तो अपनी खबर लो ना, और अपने मुतलका जो तुम्हारे ऊपर इतने इतराजात, इतने सवालात है, उनके जवाब हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? वो तो तुमने दिए कोई नहीं। हाँ जी, ऊपर से हमें सवाल किए जाओ, शाबाश भाई। यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहे हैं। मतलब मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर कोई 1 लाख इतराजात हो चुका है, लगभग 1 लाख तुरुक से वो काफिर मुर्तद जिंदीक साबित हो चुका है, लेकिन वो आगे मजीद सवालात पे सवालात उसने दबा के रखे हुए। वो भाई जो हमने सवालात उलमाए इस्लाम ने लाखों की तादाद में किए हुए, उनके जवाब कौन देगा? वो कहते नहीं, वो उनके मैंने जवाब नहीं देने। हाँ, मजीद सवाल पे सवाल, हर वीडियो के अंदर इतराजात।
اور جو اس پر کیے گئے آج تک نہیں آپ سنیں گے اس نے کچھ. تو یہ اصل میں قادیانی طرز پہ کام کر رہا ہے, مرزا قادیانی کی طرز. مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی ہزاروں علماء کی طرف سے اعتراضات اور سوالات آ چکے تھے, اس نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ سوالات کرتا تھا اگلے پر اسی کی طرز پہ مرزا جونیئر جیل میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی شاہ جی, اور کچھ ہمارے لائق. ایک بات میں مفتی صاحب بہت حیران ہوا ہوں ان بھائی سے بات کر کے, ان سے, کہ یہ واقعی یہ جتنے بھی احمدی ادھر ہیں نا جن کے ساتھ میری کوئی مطلب بات چیت ہے, جو وہ محمد علی کو بہت زیادہ سنتے ہیں. میں بڑا حیران, اس بات میں میں واقعی بہت حیران ہوں. شاہ جی ہم کہیں تو مجرم بن جاتے ہیں, ہم کہیں تو ہم جی یہ بڑا لڑاکا مولوی ہے تو لڑاکے بن جاتے ہیں. تو تم جو مرضی کرتے رہو, جو مرضی کرو, وہ کچھ بھی نہیں. یار شاہ جی میں نا سوشل میڈیا کا کیڑا ہوں, کیڑا. اس سے ایک چیز پر نظر میں اللہ پاک نے وہ صلاحیت ہوتی ہے, اللہ پاک نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے, تو مجھے اللہ نے یہ اس نعمت سے نوازا ہے. میری ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اور یہ بڑی پرانی میری عادت ہے. میں کہتا ہوں ان کا کوئی ایک سوشل میڈیا کا چینل ایسا نہیں ہے قادیانی مرزائیوں کا جس کے اوپر مرزا قادیانی کی ویڈیوز نہ رکھی ہیں. میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ یہ لوگ پرموٹ ہوتے ہیں, مشہور ہوتے ہیں, میں نام نہیں لیتا. ہاں جن لوگوں نے تو دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے. مرزا جونیئر وہ دیکھے کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے عقیدے کی مرزا جونیئر جیل میں نے تائید کر دی ہے, یہ دیکھو جی ہمارے عقیدے کی مرزا جونیئر جیل میں نے تائید کر دی ہے. یہ تھا وہ طریقہ. پہلے ایک موہرا وہ لے کے آئے, اس کو داڑھی رکھوائی, پگ بندوائی, اس کے بعد اس سے وہ باتیں کہلوائیں کہ جو ان کا عقیدہ تھا, یہ ایک پلان تھا کہ اس ایسے ہوگا. یہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ پلانر ہوتے ہیں, کہا دیا پلان کرتے ہیں, سیاسی ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ ہے اصل حقیقت. جی شاہ. اور شاہ جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ جو یہ بھائی نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی یہ مولانا حضرات ہیں یہ جب مرزا قادیانی کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں, یعنی اس کی ذات ایسی تھی, وہ ایسا تھا یا ویسا تھا, یہ ہمیشہ تب کرتے ہیں جب ان کے بقول اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے اس کو وہ سارے مجدد کے پتہ نہیں کیا مانتے تھے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا کہ کیا تھا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. ضرور شاہ جی, بڑا اہم سوال ہے یہ, بڑا اہم سوال ہے, اور دنیا کا ہر قادیانی تقریباً یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں ضرور دوں گا. اچھا گزارش یہ ہے کہ نبی مرزا قادیانی کو تو تم نبی کلیم کرتے ہو نا, نبی کلیم کرتے ہو, تو نبی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آ کے اپنی شخصیت کو, اپنی ذات کو منواتا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں دیکھو میں تمہارے پاس 40 سال بچپن بھی گزارا, شباب بھی گزارا, 40 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے اندر رہتے ہوئے. کیا تم نے کبھی میرے اندر کوئی خیانت دیکھی, کوئی بے حیائی دیکھی, کوئی انسانی غلاظت والی چیزیں, کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جو انسان کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے صاف ستھرے ہیں, آپ تو صادق اور امین ہیں, آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, بڑے با حیا ہیں, آپ بے حیا نہیں ہیں, آپ ہم سب کے اندر سے انوکھے ایک انسان ہیں, ہم اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں. پہلے اپنی ذات کو منواتا ہے نبی, اپنا دعویٰ یا اعلان, نبوت کا اعلان وہ بعد میں کرتا ہے. جب وہ اس کی ذات کو مان لیتے ہیں تو پتہ کیا چلا, ذات پہلے, تعلیم, دعویٰ, اعلان بعد میں. تم بھائی جو کہتے ہو, تم جو دعوے کرتے ہو, تیرے دعوے بعد میں, ذات پہلے. ہم تو تجھے کچھ بھی نہیں مانتے, لیکن تم تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو نا, یا اپنے مرزے کو نبی کہتے ہی ہو نا. تو نبی کا ایک دستور ہمارے پاس موجود ہے,
کہ ذات اس کی پہلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کب کیا تھا؟ کہتے ہیں جی اس نے 1901 کے اندر یا 1900 کے اندر اس نے دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے. مرزا قادیانی پیدا کب ہوا تھا؟ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا تھا. میں نے کہا چلو 1839 کو لے لو, ایک سال ود ہی جائے گا نا, ایک سال مرزا جی بڑے ہو جائیں گے, کوئی نہیں. تو 1839 سے شروع کرتے, 1839 سے لے کر کے ہم نے جانا ہے 1900 تک. کتنے سال بنے شاہ جی؟ کرو نظر, کوئی جوڑ توڑ. 60 سال دا ہو گیا. 61 سال کر لو یار, ایک سال بتا لو, 61 بتا لو انہوں نے ایویں مر جان گے جے. کیونکہ اصل مرزا قادیانی نے نا اپنی ایک شرلی چھڈی سی کہ میرے خدا نے نا مینوں وہی نازل کی ہے کہ تیری عمر جڑی ہے نا 84 سال یا 86 سال یا 87 سال ہوئے گی ہے. لیکن اے شرلی تو نے چھڑ چھڑی. مرزا قادیانی مر گیا جناب 60 سال بھی پورے نہیں سن ہوئے. ہاں جی, بلکہ کنے سال 68 سال تقریباً 68 سال دی عمر دے مرزا قادیانی مر گیا. تو اب وہ ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ 84 سال والا لے انہیں جڑی پیش گوئی کی تھی انہوں کسے طریقے تے یار پورا کرو نا. یہ ہن کردے نے نہیں جی مرزا قادیانی پیدا جڑا ہویا سی 1831 چ پیدا ہویا سی, 1831. اچھا وہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا جی, تو یہ ہے کہ ہم بات شروع کر لیتے ہیں مرزے کی پیدائش سے. آ جاؤ مرزائیوں, وہ مرزا قادیانی کی یقین جانو پیدائش اتنی گندی پیدائش ہے. آج تک چیلنج کر رہا ہوں میں یار, میں خادم, میں نوکر, چیلنج, ایک چھوٹا سا چیلنج, بڑا چیلنج, چھوٹا چیلنج. اج تک کائنات دے وچ ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا جیسی پیدائش مرزا قادیانی کی ہے. گندی پیدائش, گندی. تو جس طریقے سے کھول کے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرے ساتھ کہ میری بہن جڑواں پیدا ہوئی تو میں توام پیدا ہوا, تو میری بہن کا سر پہلے میری ماں کی شرمگاہ سے ایسے نکلا تو اس کے چڈوں کے اندر, اس کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھنسا ہوا تھا تو پھر میں نکلا, تو اس طور پر میں خاتم الاولاد ٹھہرا. آؤ گل کرو پتر, تم تو کہتے تھے کہ مرزے نے دعوی نبوت کے بعد اس کو کافر کافر کہنا تو گندا گندا کہنا شروع کر دیا. مرزا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس کی گندگی شروع ہو گئی تھی. کرو گل میرے نال تھے, مرزا کی جوانی کی بات کرو, اس کے بچپن کی بات کرو. آؤ میں تمہیں ثابت کرتا ہوں. بچپن کے اندر وہ ابے کی پینشن چرا کے بھاگ رہے, چور آدمی تھا یہ. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں الزام نہیں لگا. بالکل بالکل, میں کون ہوتا ہوں, میں حوالہ نہ دوں, یقین جانو میں یہ اپنا چینل بند کر دوں گا اور تم لوگوں سے معذرت بھی کروں گا, میں جھوٹ بولتا تھا. 25 سال سے زیادہ مجھے ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر تم لوگوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے. آج تک میری کسی حوالے کو کسی دنیا کے مائی کے لال قادیانی مرضی میں جرت نہیں ہوئی. تمہارے تو وہ انصر رضا مربی, خلیفہ مسرور اور جناب مفتی مبشر کالو تک جناب وہ ہار مان گئے اور بھاگ نکلے. اگر کوئی دم خم ہے تو آؤ نا سامنے آ کے بات کرو. جی شاہ جی, سوال کا جواب ہو گیا. جی بالکل. یہ مرزا مسرور سے یہ ایک دوسری ایک بات ہے ان کے, وہ کہتے ہیں جی کہ انگلینڈ کے اندر ہماری بیت الفتوح اوپن ہے, تو کوئی مولوی میں کسی میں, یعنی ان کے بطول یہ ہے کہ اتنے جو مولوی حضرات ہیں اولیاء کا, ہمارے جو عالم دین ہیں, وہ آتے کیوں نہیں ہے ادھر, کیونکہ دروازے کھلے ہیں, ادھر آ کے ہم سے مباحثہ کریں. میں اس کا جواب یہ وہی ہے. میں نے کیا کہا ہے شاہ جی, میں نے کہا مرزا جونیئر مرزا سینئر کی تعلیمات پر عامل ہے اور طریقہ واردات پہ عامل ہے. جیسا مرزا سینئر یا جیسا ان کی جماعت کا طریقہ واردات, ویسا طریقہ واردات, وہی تعلیمات مرزا جونیئر کی. مرزا جونیئر کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟
अपने कमरे के अंदर बैठ के ढींगे मारेगा बड़ी बड़ी, आओ मुनाजरे करो, मामे काबा तुम ही आ जा, ओ फलाम मामे तुम ही आ जाओ सारे ही आ जाओ, आओ मुनाजरा करो। मैं जब इसके पास कोई मुनाजरे के लिए चला जाता है, पुलिस को बुला लेता है, और अपने इसने मस्टंडे और गुंडे रखे हुए हैं, और वो लड़ाइयां करते हैं। सेम यही तरीका कादियानी मर्दइयों का है। ये अपनी इबादत गाहों के अंदर कुस्कने भी नहीं देते किसी को। हाँ जी, आप कह रहे हैं कुस्कन भी नहीं देते, कोल नहीं जान देते ना। मजाल है कोई इस हमारे पाकिस्तान के अंदर ही रबुआ की सरजमीन है, कोई दाढ़ी वाला कोई मौलवी अंदर जाके दिखाए, इनकी वो इन्होंने बाउंड्री लाइन बनाई है, उधर गेट बनाया, गेट के ऊपर इन्होंने गुंडे खड़े किए, 50-50 गुंडे इनके खड़े होते हैं क्लाशन कोफे लेके, और ऐसी ऐसी तोपे लेके जो शायद पाकिस्तानी फौज के पास भी वो गन्ने नहीं है, पाकिस्तानी फोर्सेस के पास वो असला नहीं है जो इनके मिस्टंडों के पास होता है, गुंडों के पास होता है। उधर कोई दाढ़ी वाला कोई फड़के तो सही, गोली ना मार देंगे ये आपको। इनके किसी इबादत का पाकिस्तान के अंदर ही किसी इबादत गाह के अंदर कोई मुसलमान चला जाए, मुझे इधर अल्लाह आके बताए, लेकिन हो दाढ़ी उसके, मुझे आके बताइएगा कि मैं फलां गया था, है ही नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये। शाह जी समझ आई कुछ? शाह जी शाह जी, बस आखिरी है, वो काफी सारे सवाल क्लियर हो गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके सारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। आखिरी 2 सवाल रह गए। एक चंदे को लेके रहता है, इन्होंने मैंने इनसे सवाल किया था, यार ये कैसा बंदा तुम लोगों का जो दीन तुमने निकाला हुआ है कि चंदा देना लाजमी है, ये वो, फिर ये अटैक करते हैं जी हमारे औलिया कराम भी चंदों पे पाल रहे हैं, या फिर कोई अगर नाथ ख्वान भी कहीं आता है तो भी तुम लोगों से चंदा मांग के यानी पैसे मांग के आता है। तो मैं इनको समझाने की बड़ी कोशिश करता हूँ कि वो किसी को पैसे देना अपनी मर्जी से, खुशी से, और एक जरूरी चंदा जो तुम लोगों ने रखा हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दी कि चंदे का इनका क्या सिस्टम है। चंदे का चंदा रानी मैं समझाता हूँ चंदा क्या है। चंदा ये है कि जगह टैक्स, पहले तो ये जगह टैक्स जिंदगी के अंदर इतने जगह टैक्स कोई 50 से ऊपर किस्म के ये चंदे के नाम पर इन्होंने रखा है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने का चंदा दो जी, जनाब ओदी जामत लाई जे ते सुनती ओनू बिठाया जे ते हुण ओदा भी चंदा एक दिओ। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, दूध पीना शुरू करता है तो ओदा भी चंदा, फिर हुण दूध छड्डिया ते रोटी खानी शुरू की तो ओदा भी चंदा। समझ आई कि नहीं? हुण पहले रेड़दा सी पिया तो ओदा भी चंदा, ते हुण टुरन लग पिया तो ओदा भी चंदा। हाँ सच्ची बात है। तो जनाब अभी अतफाल के कोई 10 किस्म के अतफाल के चंदे हैं। फिर आगे जनाब वो जब लड़की हो या लड़का हो बड़े हो जाते हैं, फिर मुबल्लिग बनते हैं, तो इधर से इनकी लड़कियां लजनात बनती हैं, तो उनके चंदे फिर अलग से शुरू हो जाते हैं। लंबी गेम शुरू हो जाती है चंदों की, चप्पे चप्पे पे चंदा ही चंदा है, चंदा ही देना है। और जब मर गया बेचारा, अच्छा बुढ़ा हो गया फिर भी चंदा, तो वो चंदे ही चंदे चलते चलते मर गया बेचारा। मरने के बाद अब जनाब दफनाने का भी चंदा। जन्नत में जाना है कि दोजख में जाना है? कहता जी जन्नत में जाना है। कहता लाओ चंदा। हाँ सच्ची का बात, हवाले चाहिए तो मेरे पास मौजूद है। बहिश्ती मकबरा, ये क्या था? मिर्जा कारी ने कहता मुझे इल्हाम हुआ है जी, एक कब्रिस्तान बनाओ इधर, और इधर उनको दफनाना है कि जो तुम्हें चंदा देंगे, और ये जन्नत होगी। उसका नाम ही उसने रखा बहिश्ती मकबरा। बहिश्त जन्नत को कहते हैं, यानी जन्नती मकबरा, यानी जो इधर दफन होगा उसकी जन्नत की बिशारत है कि वो जन्नती है। समझ आई कि? तो उसका चंदा पहले देना पड़ेगा। तो इनका मुफ्ती मुबशर कालू भी वो कहता है ना, मरने के बाद कादियानी मरज़ई की कब्र के अंदर टीची सवाल यही करेगा, जो फरिश्ते इनके आते हैं, टीची लाल रोटियों वाला, मीठी रोटियों वाला है, मिठन लाल। तो मिठन लाल वो सवाल जवाब वाले फरिश्ते हैं। तो मिठन लाल आके सवाल करेगा, दुनिया के अंदर चंदा दिया था कि नहीं दिया था जमात को? जी हाँ।
اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، کہیں ہیں تو بتا دو بھائی مولوی چندہ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، تو یہ تو ایک اس کی خوشی ہے، کوئی خوشی ہے، اس کو کہتے ہیں ہبا۔ ہبا، ہبا مطلب تحفہ، گفٹ، اس کے مختلف نام آپ دے لو کہ انسانی ہمدردی، جیسے بھائی بھائی کی خدمت کرتا ہے، پیار محبت سے کوئی تحفہ دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، یہ لے جی میری طرف سے یہ، تو اس کا تو کوئی منع نہیں کیا کسی شریعت نے، کوئی ہے تو بتا دو کہ بھائی ہاں جی قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ منع ہے، نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کے علاوہ جناب تم نے جو چیزیں یہ کی ہوئی ہیں، یہ تو تم نے لازم اور فرض کی ہوئی ہیں کہ جو چندہ نہیں دے گا وہ جنت میں جا بھی نہیں سکتا، اس کو جہنم کے اندر ادھر پھینک دو، بہشتی مکتبے 14 کوئی حصہ نہیں، تے چندہ نہ دیتا تو تسی اپنے مذہب چ کر دیندے ہو، اس کا خروج لگا دیتے ہو، خروج، تو خروج کیا ہوتا ہے؟ مطلب ساڈے مذہب نال ہونے کا کوئی تعلق نہیں، یہ عجیب سا مذہب تم نے بنایا ہوا ہے کہ چندہ دیتے رہو گے تو ہمارے مذہب میں رہو گے، نہیں چندہ دو گے تو ساڈے مذہب میں تہاڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نس جو، بڑی عجیب بات ہے۔ ادھر کتنے ہمارے ایکس قادیانیز، ایسے چودھری صاحب ہیں، ہمارے عامر منیر صاحب، یار بڑے بڑے آتے ہی رہتے ہیں، پوچھ لو کسی سے پوچھ لو، بتائیں گے کہ بھائی ہمیں انہوں نے اس لیے نکالا ہے کہ ہم چندے نہیں دیتے تھے، یہ کہتے تھے چلو تمہارا خروج لگا دیے، سمجھے کہ یہ بڑی میں مہربانی۔ یہاں پہ مینشن کر دوں کہ یہ میں نے مثال دی ہے، ویسے یہ جن کے نام ایکس قادیانیز کے لیے مجھے نہیں پتا کہ ان کو چندوں کی وجہ سے نکالا گیا یا یہ خود نکلے ہیں، یہ ایک الگ، میں نے ویسے مثال دی، یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی کٹنگ لے کے کوئی قادیانی کو یہ دیکھو یہ مفتی مبشر کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، نہیں ویسے تم یہ پوچھ سکتے ہو کسی سے، یہ ایسی عیاں ہے یہ بات، چندہ نہ دینے کی وجہ سے تم اپنے مذہب سے نکال دیتے ہو، چلو جی اس جماعت احمدیہ سے اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، چلے جی شاہ جی پتہ چل گیا۔ جی بالکل، بڑی مہربانی مفتی صاحب۔ اب آخری سوال ہے اس کا، یہ جو قادیانی سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک سوال انہوں نے محمد علی کا بھی کیا تھا، کیونکہ وہ یہ جتنے بھی یہ 7-8 لوگوں کو میں جانتا ہوں نا، یہ آپ کی سٹریم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی میں بھی ہوتا ہوں، ثابت جو بھی ہوتے ہیں یہ سارے، تو جو آخری سوال ہے وہ کل کی سٹریم کے بعد انہوں نے کیا تھا شاید، اور یہ زیادہ مذہبی سے زیادہ سیاسی سوال ہے، یہ میں نے آپ سے میسج بھی کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 1800 صدی کے اینڈ میں اور 19ویں صدی کے شروع میں کافی مکتاب فکر بن چکے تھے، اور وہ مکتاب فکر خود ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے، تو گوروں کا کیا ضرورت تھی ایک اور ٹچ کو ایک اور لڑگچ بیچ میں ڈالنے کی کہ جی مرزا جو ہے وہ گوروں کا ایجنٹ کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے ہی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے۔ تو آپ کی سٹریم میں یہ جو کہا گیا تھا جی کہ یہ ایک انگریزوں کا ایجنٹ تھا، تو کس بیس پہ کہا گیا ہے؟ جی ہاں 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 ہاں، بڑی دور کی کوڈی لے کے ہیں جی، یہ بڑی دور کی کوڈی آپ لے کے ہیں، بڑی بڑی سونی بات کی ہے۔ اچھا میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا صاحبان سے کہ یہ تقریباً 10 کے قریب انہوں نے سوالات کیے ہیں، تو آپ نا صاحبان کوئی دوست اس ویڈیو کی کلپنگ کر لیجئے گا، ان 10 جی سوالات شاہ میں۔ صاحب، میں نے ارادہ کیا اور ٹائم بھی نوٹ کر لیا تھا، یہ سوال جواب جو انشاءاللہ یہ الگ کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں لگا دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ، تو یہ کام ضروری ہے، نہیں تو یہ چونکہ ویڈیوز بڑی طویل ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے اگر آپ وہ کریں گے نا تو وہ بھائی اور یہ نیچے ایک وہ پھر آئیے بغیرت ملحدہ آئیے، اس وہ کال پہ آ جائے، وہ نیچے بکواس کر رہی ہے، اگر اس طرح کرے گی تو پھر بلاک کر دیں گے۔ کال پہ آ جائے انسان کی بچی بن کے، اگر کوئی بات کرنی ہے۔ نہیں یہ ان کو بلاک کر ہی دیا کریں، بس ٹھیک۔ ہمیں اپنی زبان گندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلاک کر ہی دیا کریں، ایسے بندوں کی ہمیں کوئی کال کا کوئی نہیں، بالکل نہیں، ان کو سائڈ پہ ہی رکھیں، بد بناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، یار حوالہ خود کاشتہ پودا، مجھے تھوڑا سا حوالہ تلاش کر لینے دیں تاکہ میں دلیل سے بات کروں۔ تو خود کاشتہ پودا،
शाह जी हवाला आपके सामने है, इस हवाले को आप जरा देखिएगा और फिर मुझे ये कादियानियों से मैं सवाल करने लगा हूं कि जितने भी मकातबे फिक्र बन गए, क्या किसी एक ने भी या उनमें उनके पेशवाओं में से या उनके उलमाओं में से किसी एक का भी ये दावा है? ये ले हवाला शैतानी खजाइन है, जिल्द नंबर 13 सफा 350 है। कहता है कि खुदा न खास्ता सरकार अंग्रेजी अपने एक कदीम वफादार और खैर खा खानदान की निस्बत कोई तकद्दुर खातर अपने दिल में पैदा करे। कहता है कि हमारा जो खानदान है वो तो कदीम दादे, लकड़ दादे और चक्कड़ दादे, ऊपर तक हमारा खानदान मरजइयों का, कादियानियों का, ये मुगल फैमिली जो है वो तो तुम्हारे वफादार और चापलूस थे, खिदमत गुजार थे। ए अंग्रेजों, ए मलका विक्टोरिया, इस बात का इलाज तो गैर मुमकिन है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाए जो इख्तलाफ मजहबी की वजह से या नफसानी हसद और बुगद और किसी जाती गर्ज की इसबात से झूठी मुखबरी पर कमर बस्ता हो जाए। अब ये था कि मलका विक्टोरिया को किसी ने शिकायत की थी कि ये मिर्जा कादियानी जो है ना, ये इस किस्म की चवल है। तो ये अब वो चापलूसी कर रहा है, अंग्रेजों को लेटर लिख रहा है कि नहीं मैं तो बड़ा वफादार हूं। समझ आई कि नहीं? सिर्फ ये इल्तमास है कि सरकार दौलतमदार ऐसे खानदान की निस्बत जिसको 50 वर्ष के मुतवातर तजर्बे से एक वफादार जानसार खानदान साबित कर चुकी है। ये देख 50 साल से इसके बाबे बुजुर्ग वडेरे सब अंग्रेज के चापलूस थे, गुलाम थे, वफादार थे, जानिसार थे, जिसकी निस्बत गवर्नमेंट आलिया के मुअज़्ज़ज़ हुकाम ने हमेशा मुस्तहकम राय से अपनी चिट्ठियात में ये गवाही दी है कि वो कदीम से सरकार अंग्रेजी के पक्के खैर ख्वाह और खिदमत गुजार। वो देखे, वो कहता है तुम लोगों के साइन करदा जनाब। माजरत के साथ यहाँ पे अब्दुल कादिर कादियानी, अब्दुल कादिर मुल्हिम भी आ गया, तो जैसे आप मुनासिब समझे इसे भी फिर कवर कीजिएगा। सवाल का जवाब तो देने दें। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा, ये गवाही दी है कि वो कदीम से सरकार अंग्रेजी के पक्के खैर ख्वाह और खिदमत गुजार है। अब ये देखिए, इस खुद काश्ता पौधा की निस्बत नहायत हिज़म और एहतियात और तहकीक और तवज्जो से काम ले कि अपने मां तहत हुकाम को इशारा फरमाए कि वो भी इस खानदान की साबित शुदा वफादारी और इखलास का लिहाज रखकर मुझे और मेरी जमात को एक खास अनायत और मेहरबानी की नजर से देखे। वो तो कहता है खुद काश्ता पौधा है, ये अंग्रेज का मैं खुद काश्ता पौधा हूं। मतलब ये कि खुद काश्ता पौधे से मुराद ये होती है कि तुम लोगों ने ही मुझे खड़ा किया है इस नबूवत के दायरे के ऊपर, तुम लोगों ने मुझे बनाया है। तो क्या बरेलविया में से, देवबंदिया में से, वहाबिया में से, शिया में से किसी एक ने, किसी आलिम ने यह दावा किया? कभी किया हो कि मैं तो अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं? हाँ, लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, वो अलग बात है। लोगों ने कहा कि फलां जी वो अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, वो एजेंट था। हर मकतबे फिक्र वाला अपने मुखालफ को यही कहता है, तो ये एक अलग चीज। लेकिन खुद उठ के कोई ये जनाब तस्दीक करे कि हाँ मैं खुद काश्ता पौधा हूं, अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा हूं, ये सिवाय मिर्ज़ा कादियानी को कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जी शाह जी, जवाब मिल गया? जी बिल्कुल जवाब मिल गया, और अब सारे सवालात का इसके तो हो गए। और